Learn to recite اذکار after salah. نماز کے بعد کے مسنون اذکار صحیح احادیث کی روشنی میں. نماز کے بعد کے مسنون اذکار صحیح احادیث کی روشنی میں بتانے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو یہ اذکار معلوم نہیں ہیں. الحمدللہ بہت سے لوگوں کو یہ اذکار معلوم ہیں. میری چھوٹی سی کوشش یہ ہے کہ جن لوگوں کو اذکار معلوم نہیں ہیں ان کو یہ اذکار معلوم ہو جائیں، اور جن کو اذکار معلوم ہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہماری روزمرہ کی روٹین میں وہ اذکار ہم پڑھتے رہتے ہیں تو ہم ان کی اہمیت اور فضیلت بھول جاتے ہیں یا ہمارے ذہن سے محو ہو جاتی ہے. تو اس سیریز کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں وہ ساری فضیلت، وہ ساری اہمیت دوبارہ سے تر و تازہ ہو جائے اور آپ ایک نئے جذبے اور ایک نئے ولولے سے یہ تمام اذکار جو ہے پڑھنے کی عادت بنا لیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. الحمدللہ ہم سب نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد کی دعائیں بھی پڑھتے ہیں، ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، مگر اکثریت کو دیکھا گیا ہے کہ مسجد میں ہوں یا گھر میں، مرد ہو یا عورتیں، جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے جھٹ پٹ اپنی جائے نماز لپیٹی اور دنیا کے کاموں میں مصروف ہو گئے. لیکن یاد رکھیں اس کی وجہ سے ہم ایک عظیم فائدے سے محروم رہ جاتے ہیں. جی ہاں، ہم فرشتوں کی دعاؤں سے محروم رہ جاتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم میں سے کوئی اپنے مصلی پر جہاں اس نے نماز پڑھی تھی بیٹھا رہے اور وہ بے وضو نہ ہو تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ اسے بخش دے، اس پر رحم فرما. کتنی خوبصورت دعائیں ہیں. ہم چھوٹے سے عمل سے فرشتوں کی دعائیں بیٹھے ہوئے حاصل کر سکتے ہیں. چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کا فائدہ بہت بڑا ہے. ہم ہر کسی کو ہر وقت کہتے رہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں. بے شک نیک لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ کی اپنی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، لیکن سوچیں دن میں 5 مرتبہ فرشتے ہمارے لیے دعائیں کر سکتے ہیں. ہم فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق ہو سکتے ہیں. صرف 2 سے 3 منٹ ہم نے نکالنے ہیں ان روزانہ کے اذکار کو کرنے کے لیے، جو زبان پر بہت ہلکے ہیں. ہاں شیطان آپ کو یہ ضرور کہے گا کہ اٹھو بھاگو، فلاں کام رہ گیا ہے، فلاں کام رہ گیا ہے، لیکن آپ نے اس کی باتوں میں ہرگز نہیں آنا. شروع میں آپ اپنی عادت بنا لیں گے اس چیز کی تو آپ اس پر قائم رہیں گے اور آہستہ آہستہ آپ کی یہ ڈیوریشن بڑھتی جائے گی اور آپ فرشتوں کی دعائیں زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکتے ہیں. کچھ اور دعائیں جنہیں ہم اپنی نماز کا حصہ بنا سکتے ہیں. ایک انصاری صحابی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے بعد یہ دعا 100 دفعہ پڑھتے ہوئے سنا. اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. اے اللہ تو مجھے بخش دے، میری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت بخشنے والا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں بیٹھتے یا نماز پڑھتے تو کچھ کلمات کہتے تھے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کلمات کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم خیر کی بات کرو تو وہ قیامت تک کے لیے اس پر مہر بن جائیں گے، اور اگر کوئی دوسری بات کرو تو وہ اس کا کفارہ بن جائیں گے. اور وہ کلمات یہ ہیں: سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت استغفر اللہ واتوب الیہ. پاک ہے تو اور تیری ہی حمد ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. فجر کی نماز کے بعد کی دعائیں: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبولیت والے عمل کا سوال کرتا ہوں.
ایک اور جگہ یہ دعا اس طرح سے آئی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ دونوں روایات صحیح ہیں، دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز فجر کے بعد جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے تو اس شخص کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ آپ سوچیں سبحان اللہ کہنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ کے متعلق اور بھی بہت سی احادیث ہیں جس میں ان کے ثواب کے متعلق بتایا گیا ہے۔ ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق قیامت کے دن سب سے بھاری کلمہ جو میزان میں ہوگا وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو کوشش کریں، چھوٹا سا عمل ہے، نماز فجر کے بعد کا ہے، ضرور اپنائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اور کچھ اور احادیث میں نماز فجر اور نماز مغرب دونوں کے بعد یہ کلمات کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور اس کے ہاتھ میں ہر بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اس کی وجہ سے ان کو 7 باتیں عنایت ہوتی ہیں۔ اللہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے اور اس سے 10 برائیاں دور کرتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے اور 10 جانوں کے آزاد کرنے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، اور شیطان سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، اور ہر ایک مکروہ چیز سے وہ محفوظ رہتا ہے، اور اس روز شرک کے علاوہ اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جس نے اس کو مغرب کے بعد کہا اس کو بھی رات میں ایسا ہی ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث کے مفہوم کے مطابق اس کو پڑھنے کی شرط یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ چکے ہوں اور ابھی آپ نے اپنے گھٹنے یعنی تشہد کی حالت میں ہی بیٹھے بیٹھے اس کو پڑھنا ہے، بغیر کسی سے بات کیے اور بغیر گھٹنے فولڈ کیے۔ اس کے بعد اس کو 10 ٹائمز پڑھ لیں۔ نماز کے بعد کے اذکار میں سے بعض سنتیں ایسی ہیں، بعض اذکار ایسے ہیں جنہیں عام لوگوں نے غفلت یا لا علمی کی وجہ سے چھوڑ رکھا ہے۔ وتر کی نماز کے سلام کہنے کے بعد بلند آواز سے 3 مرتبہ سبحان الملک القدوس کا کہنا ایسی سنت ہے جس پر عمل کرنا چھوڑ دیا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے عمل کی دلیل سیدنا ابن ابزہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابن بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بے شک جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پھیرتے وتر کے بعد تو فرماتے سبحان الملک القدوس۔ احمد کی روایت میں ورفع بہا صوتہ کے الفاظ بھی ہیں، یعنی اس کلمہ کے ساتھ اپنی آواز کو بلند فرماتے۔ نماز وتر کے بعد 3 مرتبہ سبحان الملک القدوس، پاک ہے میرا رب بادشاہ نہایت مقدس، اور تیسری مرتبہ رب الملائکۃ والروح لمبا کرتے پھر کہتے فرشتوں اور روح جبریل امین کا رب۔ یہ سارے وہ اذکار ہیں جو میں نے آپ کے لیے جمع کیے ہیں مختلف احادیث سے اور روایات سے۔ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی ذکر مل جائے یا کوئی سنت مل جائے تو اس کو ضرور اپنائیں۔ یاد رکھیں تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے نماز کے بعد فرشتوں کی دعائیں لینے کا، کوشش کریں فرشتوں کی دعائیں ضرور حاصل کریں۔ جزاک اللہ خیر فار واچنگ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر لیں، دوسروں کی بھلائی کے لیے شیئر بھی کریں۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے میری کسی سنت کو زندہ کیا جسے میرے بعد لوگوں نے چھوڑ دیا ہے تو اسے ان تمام لوگوں کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا جو اس پر عمل کرتے ہیں، اور ان کے اپنے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔